صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین و ناظرین، اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے جس میں آپس میں افراد کا تعلق بڑا مضبوط اور وثیق اور بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کی مثال بھائیوں کی طرح ہے. آج اس کی ہماری نشست جو ہے اس ترقی یافتہ دور میں تعاون ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی اشکال جو ہے مختلف صورتیں جو ہے اس پہ بات ہم کریں گے. تو مومنوں کی مثال جو ہے بھائیوں کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، مومنوں کی مثال آپس میں محبت، مودت اور تعاطف کے اندر ایسے ہے کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا عضوا، ایک بھی اس میں عضو جو ہے آرگن انسان کے جسم کا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، پورے جسم کو بخار اور جو ہے بے چینی لگ جاتی ہے. تو مومنوں کی مثال اس جسم کی طرح ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہے تو پورے کو ہوتی ہے. تو مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کیا کرو نیکی میں اور تقوی کے معاملات میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 2. اسی طرح فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اس میں خیر نہیں، بھلائی نہیں کسی چیز میں الا جو گفتگو کرنے والے ہیں ان میں خیر اور بھلائی اس گفتگو میں نہیں مگر وہ جس نے صدقے کا حکم دیا اور نیکی کا حکم دیا یا لوگوں میں صلح کا حکم دیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے ان قریب اجر عظیم سے نوازیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 114. تو یہ آیت اصل ہے تعاون کے اندر کہ ہم نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهْرًا، میں ایک کسی مسلمانوں کے گھر کی کفالت کروں ایک مہینہ یا ایک ہفتہ یا جتنا ہو سکے، یہ میرے لیے حج کے بعد حج کرنے سے بہتر ہے. اور کہتے ہیں لَطَبَقُ دَبِدَانِكٍ اہدیہ الی اخ لی فی اللہ، 8 عدد تعداد کھجوروں کی ہو، کچھ دانوں کی ہو، تھوڑی سی کسی پلیٹ کے اندر اگر میں کسی اپنے بھائی کو گفٹ کر دوں یہ میرے لیے اس دینار سے افضل ہے جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ثابت البنانی جو ہیں ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک فلاں بندے کی حاجت ہے، کام ہے تو چلیں. انہوں نے کہا انی معتکف، ثابت کہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں ہوں. تو حسن بصری کہتے ہیں لَأَنْ أَقْضِي حَاجَةَ أَخٍ لِّي مسلم، میں ایک مسلمان کی حاجت پوری کر دوں احب الی من اعتکف سنہ، اس سے زیادہ افضل ہے کہ میں پورا سال اعتکاف میں بیٹھوں. ان ائمہ کے نزدیک ایک مسلمان کے ساتھ تعاون، اس کے کام آنا اتنی اہمیت اور اتنی عبادت کے برابر ہے. تو یہ وہ عمل اور یہ وہ مفہوم ہے، جو یہ وہ وصف ہے جو انصار کے اندر بھی پایا جاتا تھا. مدینہ کے انصار جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نازل کی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اس میں وہ واقعہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کے پاس مہمان آتا ہے، گھر میں کچھ نہیں، انصاری لے جاتا ہے اور
چراغ کو گل کر دیتے ہیں، کیونکہ کھانا بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے ناکافی تھا، مہمان تاکہ پیٹ بھر کے کھا لے، اور چراغ گل کر دیتی ہے بیوی، اور وہ بیٹھے رہتے ہیں مہمان کے پاس، اور مہمان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن نازل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس انصاری کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو تم نے اپنی میزبانی کی اس پہ مسکرائے اللہ تعالیٰ، اور خوش ہوئے تمہاری اس میزبانی پہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں فرمان ہے 184 نمبر آیت، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو نفلی کام کرتا ہے، تعاون کرتا ہے جو واجب نہیں ہے اس پر، وہ اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور بھلا ہے اس کے لیے۔ اور فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکینوں پر، اور مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں پر، اور غلام آزاد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ تو یہ وہ صفات ہیں ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، کہ جس کے اندر وہ تعاون کرنے والا، اور اس حد تک اگر بندہ نہیں کر سکتا تو اسلام نے تو اتنا بھی کہا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سب سے، جب پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا آپ نے ایمان، پھر جہاد، پھر کہا گیا سب سے افضل جو ہے وہ کون سے غلام ہے، فرمایا کہ جو سب سے قیمتی ہوں، سب سے زیادہ قیمت والے، فرمایا اگر میں یہ نہ کروں تو فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرک، جو کچھ کرنے والا نہیں اس کے ساتھ تعاون کر دو، جو جس کے پاس کوئی ہنر نہیں اس کے ساتھ تعاون کر دو، اس کے کام آ جاؤ۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکوں، فرمایا تو کف شرک عن الناس، لوگوں کو تکلیف نہ دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ تو اس دور کے اندر جو نئے کام ہے، جدید کام ہے، یہ دعوت ہے، یہ نیکی کا کام ہے، ہم نشر کرتے ہیں، دینی دعوت دیتے ہیں، فضائل اعمال بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کو تعاون کرنے کے لیے جو ہے دین کی تعلیم نشر کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں جو 5-7 منٹ کی ہوتی، 10 منٹ تک۔ تو اسے جو ہے آپ کے پاس وقت ہے موبائل کے اندر، تو آپ اسے 8-10 گروپوں میں نشر کر دیں، آپ بھی اجر میں شریک ہو جائیں گے۔ آپ اسے سنیں گے، دوسرے دوستوں کو بھیجیں گے، جتنے گروپوں میں ہیں اسے شیئر کریں گے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ اس طرح ہر کام کے اندر، اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں ہم اگر وقت لگائیں گے تو شاید اس وقت کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بہت سی پریشانیاں دور کر دیں۔ تو ہر نیکی کو جو ہے غنیمت جاننی چاہیے، اور خاص کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کا ثواب بھی بندے کو ملے گا۔ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دلالت کرنے والا جو ہے وہ کرنے والے کی طرح ہے۔ تو ہم تمام نیکی کے کاموں میں تعاون کریں گے، اس میں ہم جو ہے نیکی کرنے والے کی ہی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ جس کو مثلاً کوئی کام آتا ہے کمپیوٹر میں، تو وہ کوئی ایسی اپلیکیشن بنا لیتا ہے قرآن کی تفسیر کی، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، مسائل کو اکٹھا کر لے سوال و جواب کی شکل میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ تو تعاون اور نیکی کے کام جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائیں، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، یہ اس کا شکر بھی ہوگا، اور اپنا جو ہے کہہ لیں کہ آپ عالم نہیں ہیں لیکن علم کو نشر کرنے کا ذریعہ بھی بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔